پروردگار آئی کچھ نہ تھا، ایک بننے والا تھا، ایک بنانے والا تھا، ایک بے مثال بننے والا تھا، ایک بے مثال بنانے والا تھا، ایک لازوال بننے والا تھا، ایک لازوال بنانے والا تھا، ایک عالم بننے والا تھا، ایک عالم بنانے والا تھا، ایک عالم ازل و ابد بننے والا تھا، ایک عالم ازل و ابد بنانے والا تھا، ایک با کمال بننے والا تھا، ایک با کمال بنانے والا تھا، ایک نوری بننے والا تھا، ایک نوری بنانے والا تھا، ایک نوری بننے والا تھا، ایک نوری بنانے والا تھا۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اے میرے پروردگار، جب سب سے برتر بنایا، سب سے اعلیٰ بنایا، سب سے بلند بنایا، سب سے پہلے بنایا، تو بس اتنا بتا دے تیرے نبی کا معیار کیا ہے، تیرے نبی کا منصب کیا ہے، تیرے نبی کی منزلت کیا ہے، تیرے نبی کی عزتیں کیا ہے، تیرے نبی کا عہدہ کیا ہے۔ آواز پروردگار آئی، میرے نبی کی منزلت جاننا چاہتے ہو، میرے نبی کا معیار جاننا چاہتے ہو تو جاؤ جا کے قرآن اٹھاؤ، اس لیے کہ قرآن ہی وہ کتاب ہے جو میرے نبی کے قصیدے سناتی ہے، میرے نبی کی منقبت سناتی ہے، میرے نبی کا عہدہ بتاتی ہے۔ اب جو میں نے قرآن اٹھایا، قسم خدا کی کمال ہو گیا۔ ارے جیسے قرآن کھولا کیا دیکھا، کبھی طٰہٰ کہہ کر پکارا، کبھی یاسین کہہ کر پکارا، کبھی مزمل کہہ کر پکارا، کبھی مدثر کہہ کر پکارا۔ وہ محمد جو در یتیم عبداللہ، وہ محمد جو آمنہ کا چاند، وہ محمد جو دعا ابراہیم، وہ محمد جو شجر طیبہ کا ثمر، وہ محمد جو خلق اول ہے، خلق اول ہے، عشق اول ہے، نور اول ہے، مخلوق اول ہے، وما ینطق کا مصداق ہے، لما خلقت الافلاک ہے، گنتی کا پہلا عدد ہے، وجہ طریق تخلیق کائنات ہے۔ وہ محمد جو وما ینطق کا مصداق ہے، جو بشیر ہے، نذیر ہے، سراج منیر ہے۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے کہ جب جب بھی کسی دل میں اتر جائے محمد، جب جب بھی کسی دل میں اتر جائے محمد، ممکن ہی نہیں لب پر ٹہر جائے محمد۔ تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا تو بات انشاءاللہ پہنچے گی۔ جب جب بھی کسی دل میں اتر جائے محمد، ممکن ہی نہیں لب پر ٹہر جائے محمد، تو اس وقت محمد کی شعاعوں کا اثر دیکھ جب 14 ستاروں میں بکھر جائے، اس وقت محمد کی شعاعوں کا اثر دیکھ جب 14 ستاروں میں بکھر جائے محمد، اس وقت محمد کی شعاعوں کا اثر دیکھ جب 14 ستاروں میں بکھر جائے محمد۔ آئیے حضرات، میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ علی جناب مولانا شبیر علی وارثی صاحب سے گزارش کروں گا وہ آئیں اور تقریر کے فرائض کو انجام دیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے مل جل کر عظمت آل محمد پر ایک ایسی صلوات پڑھے کہ قبلہ کو لگے کہ آپ سننے کے لیے آمادہ ہیں اور داد و تحسین دینے کے لیے بھی آمادہ ہیں اور دعاؤں سے نوازنے کے لیے بھی آمادہ ہے۔ مل جل کے باواز بلند نعرے صلوات۔ بلند صلوات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت امام المشارق والمغارب مظہر العجائب والغرائب شہنشاہ ولایت سرور ارباب امامت باب العلم والحکمت فاتح خیبر و خندق اسد اللہ الغالب علی کل غالب امیر المؤمنین قائد الغر المعجلین یاسوب الدین امام المتقین اسد اللہ عین اللہ وجہ اللہ جنب اللہ اذن اللہ لسان اللہ رحمت اللہ ولی اللہ مطلوب کل طالب امام علی ابن ابی طالب الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین شفیع المذنبین امام الحرمین والقبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ و قوسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا حضور جناب ابو القاسم مصطفیٰ محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی الفرقان الحمید والمحکم کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ ذَرْأَنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ایک بار دیگر درود پڑھے سب مل کر محمد و اہل محمد. عزیزان گرامی قدر و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے. میں اپنی طرف سے، اپنے اہل و عیال کی طرف سے تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں جشن مولود کعبہ کی تہہ دل سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں. اور یہ میرے شہر کے اور بالخصوص مومنین مٹیا بلوچ کا یہ آپ کی محبتیں اور چھوٹے بھائی آشو کا بے پناہ اصرار تھا کہ میں آپ کے سامنے
خطابت کی جسارت کر سکوں، اور اس کے اصرار پر میں نے کئی مہینوں پہلے یہ دعوت قبول کی تھی۔ حالانکہ کافی تاخیر ہو چکی ہے، میں نے سوچا تھا کہ میں اطمینان سے گفتگو کروں گا، مگر چونکہ خود میرے پاس اس وقت دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں بہت زیادہ سے زیادہ آپ کے درمیان آدھے گھنٹے یا اس سے کم ہی حائل رہ سکتا ہوں، کیونکہ یہاں کے بعد فوراً مجھے آپ ہی کے مرجع بروج کے بغل علاقے میں آکڑا میں فوراً مجھے وہاں پہنچ کر خطاب کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد موقع ہوا تو تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے روبرو یہاں پھر آؤں گا۔ جناب سجاد وارثی صاحب کو بھی وہاں پڑھنا ہے، وہ پڑھ کر انشاءاللہ یہاں آئیں گے، اور پھر یہاں سے ہم لوگوں کو ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہونا ہے۔ بہرحال میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں، کیونکہ یہ میرے سامنے وہ بزرگ چہرے موجود ہیں کہ جن کے سامنے میرے چہرے پر داڑھی آئی ہے، اور یہی وہ مسجد ہے کہ جب جلوس اصغریہ میں آیا کرتا تھا یہاں پہ، تو بہت کم سن تھا، تو یہاں بیٹھ کر مجلس سنتا تھا، اور اس وقت اللہ سے دعا کرتا تھا کہ کاش مجھے بھی کبھی یہ شرف حاصل ہو کہ اس تیری بارگاہ میں، اس مسجد میں بھی خطاب کر سکوں۔ تو آج میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ پروردگار نے مجھے وہ موقع عنایت کیا، مگر میں معذرت خواہ آپ سے ہوں کہ میں زیادہ وقت تک آپ کے سامنے حاضر نہیں ہو سکوں گا۔ بہرحال عزیزان گرامی، چونکہ یہ میرا اپنا شہر ہے، یہ میری اپنی بستی ہے، میرا علاقہ ہے، میرے بزرگ، میرے نوجوان، میرے عزیز و اقربا، دوست و احباب اس وقت سامنے موجود ہیں، اور ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عالم اسلام کے دونوں بازو، یعنی شیعہ اور میرے سنی بھائی ایک ساتھ اس وقت مولا کی محفل میں بیٹھے ہیں، اور یہ واقعاً ایک اور خوشی کی بات یہ ہے کہ سرزمین مرجع بروج میں ہمارے اہل سنت حضرات، برادران اہل سنت جو محبان اہل بیت ہیں، وہ ہر سال جلوس جشن امام حسین علیہ السلام نکالا کرتے ہیں 3 شعبان کو، جس کی بنیاد اسی آپ کے نوکر نے، آپ کے چھوٹے بھائی نے ڈالی تھی۔ اور آج مجھے زیادہ خوشی اس لیے ہے کہ ایک اضافہ یہ ہوا کہ جلوس امام حسین کے ساتھ الحمدللہ سرزمین مرجع بروج میں آج سے میرے اہل سنت برادران نے، ہمارے صوفی مولائی بھائیوں نے جلوس ولادت مولا کائنات کا بھی آغاز کر دیا، اور ابھی میں اسی جلوس سے شریک ہو کر آ رہا ہوں، اور الحمدللہ سے ایک تاریخی جلوس ماشاءاللہ کیا گیا، اور اللہ اسی طرح مولائیوں کو اور مولائیت کو فروغ اور عروج بخشے۔ بہرحال عزیزان گرامی، یہ میرا علاقہ ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے نوجوانوں، میرا اپنا ایک مزاج رہا ہے بچپن سے، میں قبرستان میں پڑھنے کا عادی ہی نہیں ہوں۔ میں اصحال ثواب کی مجلس کی دعوت نہیں لی تھی، میں نے جشن مولا کائنات کی دعوت لی تھی، اور دیکھو چونکہ میں کہتا ہوں کہ ہم قبرستان والے نہیں ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے رہبروں کو قبرستان سے نہیں پایا، ہم نے جسے بھی پایا اسے میدان سے پایا ہے۔ ہم نے نبی کو پایا تو بدر کے میدان سے، علی کو پایا تو غدیر کے میدان سے، فاطمہ کو پایا تو مباہلے کے میدان سے، حسن کو پایا تو صفین کے میدان سے، حسین کو پایا تو کربلا کے میدان سے۔ تو بالکل ایسا لگنا چاہیے کہ میرے سامنے میدانی کربلائی لوگ بیٹھے ہیں، اس لیے کہ بھائی میرا بھی مزاج ہے، میں تقریر ہمیشہ کربلائیوں کے بیچ کرتا ہوں اور مولائیوں کے بیچ نہیں کرتا۔ ایک سلامات پڑھیے بابا سے بلند محمد والے۔ میں نے آج کی اس مختصر اور مقدس اور معزز اجتماع کے لیے قرآن کریم کی جس آیت واقعی ہدایت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور سرنامہ کلام میں جسے موضوع سخن قرار دیا، پروردگار عالم سورہ اعراف میں پروردگار کائنات ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ زَرْعَنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم جنوں اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ کیوں پھینکے گا پروردگار؟ اللہ کہہ رہا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا،
ان کے پاس دل و دماغ ہیں مگر اس سے سوچنے کا کام نہیں لیتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر ان آنکھوں سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہیں مگر یہ ان کانوں سے سننے کا کام نہیں لیتے. اولئک کالانعام، اللہ کہہ رہا ہے وہ جو آنکھ رکھ کر نہ دیکھے، کان رہ کر نہ سنے، دل و دماغ رہ کر غور نہ کرے، کالانعام وہ جانور ہے. ہائے ہائے ہائے، بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے. اچھا پروردگار فقط جانور کہہ کر رک جاتا، یہ جانور سے بدتر کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو آؤ میں تمہارے سامنے آج انسانوں کا اور جانوروں کا موازنہ کر دوں. بھائی جانور وہ ہے کہ جسے نبی بلائے تو بھاگتا نہیں بلکہ نبی کے ہاتھوں پر آ کر کلمہ پڑھ لیتا ہے. جو پہنچ گئے ان کو میرا سلام ہو. بھائی جانور وہ ہے جو نبی کے بلاوے پر بھاگتا نہیں، مگر 1400 برس پہلے میرے نبی نے کہا تھا میرے اہل بیت کی مثال نوح کے کشتی کے جیسی ہے، انسان کشتی چھوڑ کر بھاگ رہا ہے. تو اللہ کہہ رہا بل ہم اضل، وہ جانور سے بھی بدتر ہے. اولئک هم الغافلون، دیکھو اصلی غافل وہی لوگ ہیں جو آنکھ رہ کر نہ دیکھیں. اچھا سنیے، آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں نا، کان سے سنتے ہیں. اچھا 5 بنیادی حصے ہیں ہماری باڈی میں، جس میں انسانی میں 5 بنیادی اعضاء ہیں. آنکھ سے دیکھو، کان سے سنو، زبان سے چکھو، ناک سے سونگھو، ہاتھ سے مس کرو. اب ایک جملہ کہنا میرا کام ہے، سننا ارباب علم و حکمت کا کام ہے. بھائی آنکھیں نہیں دیکھتی، ان آنکھوں کے پس منظر میں جو عقل ہے وہ دیکھتی ہے. ہائے 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 ہائے. بھائی کان نہیں سنتے، ان کانوں کے پس منظر میں جو عقل ہے وہ سنتی ہے. بھائی ہاتھ نہیں چھوتے، ان ہاتھوں کے پس منظر میں جو عقل ہے وہ چھوتی ہے. تو بھائی آنکھوں کو ہٹا دو پھر تمہاری عقل دیکھ لے تو میں جانوں، کانوں کے بغیر تمہاری عقل سن لے تو میں جانوں، ہاتھوں کے بغیر تمہاری عقل چھو لے تو میں جانوں، زبان کے بغیر تمہاری عقل چکھ لے تو میں جانوں. تو اب اللہ نے تمہاری عقلوں کو وسیلوں کا محتاج بنا دیا. ہائے ہائے ہائے، اللہ نے ہماری عقلوں کو وسیلوں کا محتاج بنا دیا، اور 1 2 نہیں 5 وسیلوں کا محتاج بنا دیا. تو مسلمانوں جب تم اپنی عقلوں تک بغیر 5 کے وسیلے کے نہیں پہنچ سکتے تو اللہ تک بغیر حجت کے کیا بات ہے؟ انسان اپنی عقلوں تک بغیر وسیلے کے پہنچ نہیں سکتا اور کوشش کر رہا ہے کہ اللہ تک ڈائریکٹ پہنچے. اچھا جب وسیلے کی بات آ گئی تو ایک آیت پڑھتا چلو. اللہ قرآن میں کہہ رہا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. سورہ لہد اللہ کہہ رہا دیکھو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہدایت کریں. ہم نے سبیل ہدایت کا انتظام کیا، چاہے تم شکرانے نعمت کر کے شاکر بن جاؤ یا کفرانے نعمت کر کے کافر بن جاؤ. تو بھائی اللہ کا دعویٰ کیا ہے قرآن میں؟ ہدایت اللہ کرتا ہے. اب میرے سارے شیعہ سنی بھائی موجود ہیں، ہمارے جناب سید ساحل موسوی القاضی صاحب بھی آئے ہیں. بھائی سب سے میں پوچھوں گا، اللہ کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ ہدایت کرتا ہے. اب مجھے اس مجمع میں کوئی نوجوان ہاتھ کھڑا کر کر بتا دے کہ اللہ نے ڈائریکٹ آ کر اس کو ہدایت کی ہو، تو جواب یہ ملے گا مولانا یہ ممکن نہیں کہ اللہ ڈائریکٹ آ کر ہدایت کرے. وجہ کیا ہے؟ وہ اگر یہاں آ کر ہدایت کرے تو وہ نہ رہے، ہم اگر وہاں جا کر ہدایت لے تو ہم نہ رہیں. تو اب درمیان میں ایک ایسے وسیلے کی ضرورت ہے جو ادھر سے لے اور ادھر دے دے. تو بھائی جو ادھر سے لے گا اس کا
خالق سے قریب ہونا ضروری ہے، اور وہی جب ادھر ہدایت دے گا تو بندوں جیسا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو اس کی ایک جہت خدا کے قریب، دوسری جہت بندوں میں، تو خطا کسی کی نہیں ہے، یہ اپنے اپنے زاویہ نگاہ کی بات ہے۔ جس نے ادھر سے دیکھا اس نے محمد کو نور سمجھا، جس نے ادھر سے دیکھا اپنے جیسا بشر سمجھ لیا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ اپنے اپنے زاویہ نگاہ کی بات ہے کہ کون کہاں سے دیکھتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جس رسول نے خود کہہ دیا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، اول ما خلق اللہ نوری، آج مسلمان اسی کے نوری ہونے پر شک کر رہا ہے۔ آج ہے نا ہمارے بیچ بھی کچھ لوگ جو کہتے ہیں ہم جیسے تھے۔ دیکھیے میں پڑھ رہا ہوں کلکتے میں، مجھے یاد پنجاب آ رہا ہے۔ پنجاب میں ایک لطیفہ بڑا مشہور ہے، مینڈکی سمجھتے ہو جوانوں؟ مینڈکی، مینڈک کی وائف۔ ایک مینڈکی اپنی ماں سے پوچھتی ہے، اے ماں اے حور کی ہوندی ہے، اے ماں یہ حور کیا ہوتی ہے؟ تو مینڈکی کی ماں نے جواب دیا، لوکھا کی شکل میرے ہی تیرے، حور کا چہرہ میرے ہی تیرے جیسا ہے۔ ذرا غور سے دیکھو، مٹیا بروج کے نوجوان کتنے حیرت سے میرے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ ارے مولانا، کہاں وہ زمین کی مینڈکی، کہاں وہ جنت کی حور، ارے کہاں بدشکل ملا، کہاں نبی کا نور۔ کوئی مقابلہ، ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ بتائیے نعروں کا بائیکاٹ تو نہیں ہے مٹیا بروج میں؟ نعرے حیدری، حیدری، لبا کے ساتھ دل بولا، لبا کے ساتھ دل بولا، فلک بولی زمیں بولا، نعرے حیدری۔ پوری توجہ، جس رسول نے خود کہا کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ میں سوچتا تھا بیٹھے بیٹھے کہ بھائی مسلمانوں کے لیے تو یہ شرف کا مقام ہے نا کہ اللہ نے اس کے رسول کو نور سے پیدا کیا، مگر کیسے لوگ ہیں جو اس نبی کے نور ہونے کا انکار کرتے ہیں، اس کے باوجود کہ نبی نے خود فرما دیا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ مگر میں کیا کروں عزیزان گرامی کہ حدیث اگر فقط یہاں رک جاتی تو شاید کچھ لوگ اس حدیث کو مان لیتے، مگر نبی نے آگے بڑھ کر کہا، انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ منافق جو نبی کے نور ہونے کا انکار کرتا ہے وہ نبی کے بغض میں نہیں، علی کے بغض میں۔ محمد وآل محمد صلوات۔ کیونکہ نبی نے فرمایا انا وعلی من نور واحد، تو توجہ عزیزان گرامی، آپ دیکھ نہیں سکتی اگر اس کے لیے وسیلے موجود نہ ہو۔ توجہ، اچھا ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں ہم لوگ عقل مند کس کو مانتے ہیں؟ تو جب میں پوچھوں گا تو ہمارے بچے یا ہمارے نوجوان کم از کم 10-15 نام بتا دیں گے یا عہدے بتا دیں گے کہ ہمارے سماج میں یہ لوگ ہیں جن کو ہم عقل مند تصور کرتے ہیں۔ مثلا اگر میں پوچھوں بچوں سے، جوانوں سے کہ بھائی تمہارے نگاہ میں عقل مند کون ہے، تو ہمارے نوجوان کہیں گے مولانا ڈاکٹر عقل مند ہیں، بیوروکریٹس عقل مند ہیں، ایڈوکیٹس عقل مند ہیں، میجسٹریٹ عقل مند ہیں، انجینئرز عقل مند ہیں، سائنسدان عقل مند ہیں، مورخ عقل مند ہیں، ہسٹورینز عقل مند ہیں، فلسفرز عقل مند ہیں، اسکالرز عقل مند ہیں۔
یا اور آسان کر دوں؟ اگر میں اس مجمع سے پوچھوں تو لوگ کہیں گے مولانا علماء عقل مند ہیں، شعراء عقل مند ہیں، ادباء عقل مند ہیں، فضلاء عقل مند ہیں، نظامت کرنے والے عقل مند ہیں، خطباء عقل مند ہیں، ناظم عقل مند ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ سب کے سب عقل مند ہیں تو پھر ان عقل مندوں کے درمیان جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ توجہ کیجیے گا، شاعر کا دشمن، ناظم کا دشمن، خطیب کا دشمن، مولوی کا دشمن، مفتی کا دشمن، تو عقل مندوں کے بیچ جھگڑا کیوں ہے؟ تو پتہ چلا کہ ہماری عقلیں ہمارے جذبات کے ماتحت ہیں، ہمارے ایموشنز ہمارے جذبات کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی طاقت چاہیے تھی جو انسانوں کے جذبات کو کنٹرول کر سکے، تو انسانوں کے جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے جو پاور اتارا اس سپر پاور کا نام ہے قرآن مجید۔ توجہ کیجیے گا، بہت اہم مرحلے میں لا رہا ہوں آپ کو۔ ہماری عقلوں کو جو شے کنٹرول کرے اسے ہم اصطلاحی زبان میں یا اس سپر پاور کو ہم قرآن مجید کہتے ہیں، قرآن کریم کہتے ہیں۔ اب میں پڑھ کر چلا گیا مگر میرے نوجوان آج آئی ٹی سے جڑا ہوا ہے، سائنس سے جڑا ہوا ہے، میڈیکل سائنس سے جڑا ہوا ہے۔ میرا نوجوان مجھ سے سوال کرے گا کہ مولانا اگر قرآن عقلوں کو کنٹرول کرتا ہے تو قرآن پڑھنے والوں کے درمیان جھگڑے کیوں ہیں؟ توجہ کیجیے گا بھائی، قرآن پڑھنے والوں کے درمیان مسلمان کا دشمن ہے، قرآن پڑھنے والا کا دشمن ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہ ہے عزیزان گرامی کہ ہم قرآن تو پڑھتے ہیں مگر ویسے نہیں پڑھتے جیسے اللہ ہمیں پڑھانا چاہتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، بہت اہم گفتگو نقطے پر لا رہا ہوں۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں مگر ویسے نہیں پڑھتے جیسے اللہ ہمیں پڑھانا چاہتا ہے۔ بھئی ہم قرآن کسے پڑھتے ہیں؟ کہا فلاں ملا سے۔ اس نے کس سے پڑھا؟ کہا فلاں ملا سے۔ اس نے کس سے پڑھا؟ کہا فلاں ملا سے۔ تو میں نے کہا پروردگار، دنیا میں ہر انسان نے قرآن ملا سے پڑھا ہے، کیا کوئی زمانے میں ایسا بھی ہے جس نے قرآن اللہ سے پڑھا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ قرآن میں آواز دے کر کہنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ کہہ رہا میں رحمان ہوں۔ کیوں رحمان ہے پروردگار؟ علم القرآن، میں نے پہلے علم قرآن دے دیا، خلق الانسان، پھر انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، جیسے ہی اس انسان کو پیدا کیا اسے بولنے کی قوت دے دی۔ تو بھائی دو باتیں سمجھ میں آئی، کچھ دنیا میں وہ ہیں جو اللہ سے پڑھے ہیں، کچھ وہ ہیں جو ملا سے پڑھے ہیں۔ نہیں پہنچا میرا مجمع بھائی، کچھ وہ ہیں جنہیں اللہ نے عالم بنایا، کچھ وہ ہیں جنہیں ملا نے عالم بنایا، یا جملہ بدل کر کہہ دوں کچھ وہ ہیں جنہیں ملا نے امام بنایا، کچھ وہ ہیں جنہیں اللہ نے امام بنایا۔ اب میرا نوجوان مجھ سے پوچھے گا مولانا ہمیں پتا کیسے چلے کہ ملا کا بنایا ہوا امام کون ہے، اللہ کا بنایا ہوا امام کون ہے؟ ایک جملے میں مسئلہ حل کر دوں گا بھائی، جو ملا کا بنایا ہوا امام ہوگا وہ ملا کے گھر میں پیدا ہوگا، جو اللہ کا بنایا ہوا امام جو اللہ کے دھوپ میں تھی دوسری اعلان میں، دو طرح سے جل گئے کچھ لوگ ریگستان میں۔ کچھ وہ ہیں جنہیں ملا نے امام بنایا، کچھ وہ ہیں جنہیں اللہ نے امام بنایا۔ قسم سے اگر مجھے ماحول کا لحاظ نہ ہوتا تو وہ جملے پڑھتا کہ آپ کھڑے ہو جاتے، مگر میں اس طرح اس وقت پرواز کر رہا ہوں جیسے
اسے کسی پرندے کا پر کاٹ دیا جائے اور اسے کہا جائے اڑ کر دکھا. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. پوری توجہ جناب گرامی, صلوات پڑھیے محمد والے محمد. کچھ شاہ مردہ شہری استا قوت پروردگار لا پتہ الا علی لا سیف الا ذوالفقار. نعرہ حیدری. کچھ وہ ہیں جنہیں اللہ نے امام بنایا. تو بھائی جو ملا کا بنایا ہوا امام ہوگا وہ ملا کے گھر میں آئے گا. جو اللہ کا بنایا ہوا امام ہوگا وہ اللہ کے گھر میں آئے گا. اچھا ایک بات بتائیے, ہم سب علی کے نوکر ہیں نا. ہم سب مسجد میں کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ ہمیں دعوت دے کر بلایا گیا ہے. نمازی مسجد میں کب جاتا ہے؟ جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح. تو ایک بات بتاؤ کہ جب بغیر دعوت کے ہم نوکر اللہ کے گھر میں نہیں جاتے, تو بغیر دعوت کے جو ہمارا امام ہے, تو پتہ یہ چلا کہ وہ آیا نہیں تھا, بلایا گیا تھا. وہ آیا نہیں تھا, بلایا گیا تھا. دلیل یہ ہے کہ جب علی کی ماں آئی ہے کعبے میں تو دیوار کعبہ نے پھٹ کر راستہ دیا. اللہ اکبر. دیوار کعبہ پھٹ گئی. اچھا بھائی کیا بات ہے, دیوار پھاڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی اگر آپ لوگوں نے بلایا تو بھائی دروازے سے ہی بلایا نا, دیوار میں بلڈوزر تو نہیں چلوائی. تو مہذب سماج کا, سویلائز کلچر کا شیوا یہی ہے کہ جب گیسٹ کو بلاؤ, اتیتھی کو, مہمان کو بلاؤ تو دروازے سے بلاؤ. تو پروردگار اگر علی کی ماں کو بلانا تھا تو دروازے سے بلاتا. یہ دیوار کیوں پھٹوا دی؟ کہا دیکھا نہیں دروازے میں تالا لگا تھا, مالک تالا توڑوا دیتا. کہا تالا توڑنا چوروں کی عادت ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. دیکھیں ہمارے عزیز برادر عزیز جناب فیاض بریلوی صاحب اور ماشاءاللہ ہمارے شہر کی نمائندگی کرتے ہیں ہمارے بھائی پرویز بھائی سب آئے ہیں ہماری حوصلہ افزائی کے لیے. مولانا مہدی حسن میرٹھی صاحب موجود ہیں. ان تمام مہمانوں کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد والے محمد. پوری توجہ جناب گرامی. فیاض بھائی کو اس وقت دیکھیے گا جب یہ پڑھیں گے ابو طالب کا بیٹا. فی الحال میری طرف دیکھو جوانوں, ابھی یہاں سب سے خوبصورت میں وجہ ہے سارے خوبصورت لوگ یہاں بیٹھے ہیں. وجہ ہے نا علی فکار زدہ چہرے والوں کا امام نہیں ہے. میرے نبی نے فرمایا یا علی انت قائد الغر المعجلین, اے علی تو روشن چہرے والوں کا امام ہے. یاد رکھنا جوانوں, علی کی دشمنی سے دو چیزیں خراب ہوتی ہیں, پہلے چہرہ خراب ہوتا ہے پھر شجرہ. کوئی بولے یا نہ بولے مگر خدا کی قسم علی کے شان میں کعبہ ضرور بولے گا. کوئی بولے یا نہ بولے مگر خدا کی قسم علی کے شان میں کعبہ ضرور بولے گا. تو علی کے بغض کا کیڑا کہیں بھی بیٹھا ہو, زبان نہ بولے تو چہرہ ضرور دیکھو جوانوں, یا تو مجھے چھیڑا مت کرو. ہاں میں دوسرے مزاج کا ہوں. مجھے چھیڑو گے تو پھر میں بھی نہیں چھوڑوں گا. جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں, جوانوں جسے علی کی ولایت
ولایت کا اعتراف نہیں، وہ لاکھ سجدے کرے پر گناہ معاف نہیں، وہ لاکھ سجدے کرے پر گناہ معاف نہیں، تو ہے دل میں بغض علی اور بدن پہ حج کا لباس، تیرے نصیب کا چکر ہے یہ تباہ۔ زمانہ بلندے صلوات دیکھیے میں اکثر کہتا ہوں میری تقریر سے کسی کا باکس نہیں پھٹتا، صرف منافقوں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ پروردگار علی کی ماں کو بلانا تھا تو تالا توڑوا دیتا، کہ تالا توڑنا چوروں کی عادت ہے۔ مالک کوئی معجزہ دکھاتا، مگر علی کی ماں کو ابو عبد المطلب کی بہو کو بلانا تھا تو دروازہ کھلوا دیتا، دیوار کیوں پھٹوائی؟ کہ شبیر وارسی تو بڑی داڑھی والے منافق کا مزاج نہیں جانتا، اگر علی کی ماں کو دروازے سے بلاتا تو بعد میں منافق کہتا اپنی مرضی سے آئی ہے، دیوار پھٹوا کے بتایا اپنی مرضی سے نہیں۔ اللہ نعرہ حیدری، اپنی مرضی سے نہیں آئی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے آئی ہے۔ توجہ، آئی ہے شہزادی جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ خدا کے گھر میں۔ توجہ عزیزان گرامی، ساری باتیں چھوڑ دی میں نے، لاسٹ کے 2-3 جملے 5 منٹ میں خطابت میں اپنی سمیٹ رہا ہوں۔ علی 3 دن ہو گئے کعبے میں آئے، آنکھیں نہیں کھولی۔ کچھ منحوسوں کے منحوس دماغوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ نعوذ باللہ کہیں بچے کی آنکھوں میں کوئی پریشانی تو نہیں۔ آئے نبی کے پاس، آپ کا بھائی کعبے میں آیا ہے، اب تک آنکھیں نہیں کھولی۔ نبی مسکرا رہے ہیں، اللہ جانے اس مسکراہٹ میں کتنے راز چھپے ہوئے ہیں۔ آئے نبی کعبے میں، علی کو گود میں لیا، علی نے آنکھیں کھول دی۔ توجہ، سب سے پہلے جس چہرے کو دیکھا وہ ہے چہرہ رسالت۔ توجہ، اب ساری باتیں میں نے چھوڑی ورنہ بہت کچھ مجھے پڑھنا تھا۔ اب ایک مرتبہ سلام کیا، جواب ملا۔ ایک مرتبہ علی نے کہا یا رسول اللہ کچھ سناؤں؟ کہ سناؤ یا علی۔ میرے مولا نے توریت کی تلاوت کی، میری طرف جوانوں۔ نبی نے کہا علی تم نے تو توریت موسیٰ سے بھی اچھا پڑھا۔ ہائے ہائے ہائے، کچھ جملے میں آہستہ پڑھ رہا ہوں، آپ بہت آہستہ سماعت کر رہے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ کچھ اور سناؤ؟ کا سناؤ یا علی۔ علی نے زبور کی تلاوت کی، تلاوت مکمل ہوئی۔ نبی نے کہا یا علی تم نے تو زبور داؤد سے بھی اچھا پڑھا۔ کہا یا رسول اللہ کچھ اور سناؤ؟ سناؤ یا علی۔ علی نے انجیل کی تلاوت کی، نبی نے کہا یا علی تم نے تو انجیل عیسیٰ سے بھی اچھا پڑھا۔ اب جیسے ہی 3 صحیفوں کو مکمل کیا، ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ کچھ اور سناؤ؟ کہا سناؤ یا علی۔ علی نے کہا یا رسول اللہ قرآن سناؤ۔ توجہ توجہ، قرآن سناؤ۔ نبی نے کہا سناؤ یا علی۔ اگر آج کا منحوس ملا ہوتا تو کہتا یا رسول اللہ قرآن تو ابھی اترا ہی نہیں ہے، قرآن تو ابھی نازل ہی نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ نبی نے کہا علی قرآن سناؤ۔ علی
वैसे ही कुरान सुनाया। अब जब तौरात पढ़ी, नबी ने कहा मूसा से अच्छा पढ़ा, इंजील पढ़ी, कहा ईसा से अच्छा पढ़ा, तौरात पढ़ी, कहा मूसा से अच्छा पढ़ा। मगर जब अली ने कुरान पढ़ा, नबी ने कहा या अली, तुम तो कुरान वैसे ही पढ़ रहे हो जैसे मैं पढ़ा करता हूँ। भाई अली जवाब दे रहे हैं मनहूस मुफ्तियों को कि जिस रसूल का शागिर्द गोद में कुरान पढ़ता है उसका आका अनपढ़ नहीं हो सकता। जिसका शागिर्द गोद में कुरान पढ़ रहा हो, बस विलादत का एक वाकया और उसके बाद अपनी तकरीर समेट रहा हूं। अली अल्लाह के घर से नबी अली को लेकर अबू तालिब के घर पर आए। बहुत सारे अबू थे अरब में, इन अबू को खबर मिली, कौन है? जाहिलों का बाप। करता क्या है? पुराना बिजनेस है। अरब में जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे उज़्ज़ा हुबल लात व मनात के कदमों की खाक का सुरमा लगाता है। तवज्जो, इसे खबर हुई कि सरदार अरब के घर में बेटा पैदा हुआ। हाय हाय हाय, अबू तालिब किसी गरीब शख्स का नाम नहीं है जो अरब के भूखड़ों को 3 दिनों तक खाना खिलाए, उसे अबू तालिब कहते हैं। पता चला कि बड़े कबीले में, बड़े खानदान में बड़े बाप का बेटा पैदा हुआ। अब ये चांदी की शीशी में बारीक सुरमा बनाकर बूंदों का लेकर आया सरकार अबू तालिब के दरवाजे पर। अबू तालिब आपको मुबारक हो, आपके घर चांद सा बेटा पैदा हुआ। सरकार अबू तालिब ने कहा मुझे पता है, ये बता तू किस लिए आया है? कहने लगा आपको तो पता है जब भी किसी अरब के घर में बच्चा पैदा होता है तो मैं उनकी आंखों में बुतों की खाक का सुरमा लगाता हूँ। क्या ये बता यहाँ किस लिए आया है? क्या मैं चाहता हूँ आपके बेटे अली के आंखों में सुरमा लगाऊं। एक मर्तबा जनाब इमरान ने गैज में अबू जहल को देखा और देख कर कहा सुन जाहिलों के बाप, बेटा तो मेरा है, जानशीन मोहम्मद का है। अगर इजाजत मांगना है तो मेरे मोहम्मद से मांग। अब एक मर्तबा रुख को पलटा, सरकारे दो आलम की तरफ देखा और देखकर इसने एक तौहीनामेज़ जुमला कहा। कहने लगा है मोहम्मद, मुझसे एक गलती हुई थी। जब आप दुनिया में आए थे मैंने आपके आंखों में सुरमा नहीं लगाया था, लिहाजा आप हमारे बुतों को बुरा भला कहते हैं। मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगा, अपना अंधा अपनी लाठी दो बार नहीं खोता, तो मुझे इजाजत दीजिए अली के आंखों में सुरमा लगा दूं। नबी एक मर्तबा दरवाजे से हटे, मुस्कुराकर कहा लगा सकता है तो लगा ले। हाय हाय, बस आखिरी बार लगा सकता है तो लगा ले। अब एक मर्तबा रसूल हटे, एक मर्तबा अबू जहल चला, हुजरे के करीब गया, जिस हुजरे में मेरा मौला था, जिस झूले में मेरा मौला था, कहवारे के करीब गया। एक मर्तबा शीशी को खोला, चाहता था कि सुरमा लगाए। अली ने वही हाथ उठाए जिससे जवानी में खैबर उतारना है। एक मर्तबा ऐसा तमाचा मारा कि अबू इधर हो गया, जहल इधर।
تو مزید معروضات پیش کرتا اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں پروردگار ہم سبوں کی یہ محبتیں ہمارا یہ عشق اہل بیت سے اہل بیت کی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے پروردگار جن لوگوں نے اس محفل کو منعقد کرنے میں دامے درہم سخنے جس طرح کی مدد کی ہے پروردگار سبوں کے توفیقات میں اضافہ فرما آخری دعا یہ ہے مالک دور بہت پر آشوب ہے عالم اسلام میں